علاقے میں جہاں حافظ عالم دیکھنے کو نہیں ملتے تھے اور علاقہ دینی اعتبار سے بالکل اندھا تھا، یہاں کوئی صحیح کلام پاک پڑھنے والا اور پڑھانے والا اس علاقے کو میسر نہیں ہوتا تھا۔ تو اس علاقے میں جہاں کے حالات یہ تھے تو ہمارے دادا دینی ذہنیت کے تھے، وہ اپنے 4 بیٹوں کو لے کر یہاں سے باغپت میں ایک گاؤں ہے وہاں چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد میں ان کو پڑھایا لکھایا، جبکہ اور دادا کے دوسرے بھائی حضرات جو موجود تھے وہ کہتے تھے ان کو کیا کرے گا ملا بنا کے۔ خیر دادا نے اپنی قربانی دی اور اپنے یہاں کے عیش و عشرت پکے مکان کو چھوڑ کر وہاں کے کچے مکان میں رہے، اور اس علاقے کے لیے حضرت مولانا مسعود احمد صاحب اور حضرت مولانا خالد صاحب اور ان کے 2 اور بھائی مولانا عابد صاحب اور مولانا عبید اللہ کی شکل میں یہاں لا کے پہلے مولوی اس علاقے کو مولانا خالد صاحب دے دیے، اور حضرت مولانا خالد صاحب کے اس علاقے میں آنے کے بعد پپلیڑے کے مدرسے کا قیام انہوں نے کیا، اور وہاں سے حفاظ اور علماء کی ایک تعداد شروع ہوئی۔ اسی مشن کو آج کے وقت میں حضرت مولانا ارشد خالد قاسمی صاحب، جو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ ان کے اس مشن کو جامعہ محمود المدارس کے پلیٹ فارم سے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جامعہ محمود المدارس کی بے شمار شاخیں المحمود پبلک اسکول کی شکل میں، جامعہ عطیہ للبنات پپلیڑا کی شکل میں، اور صرف یہاں اپنے علاقے میں ہی نہیں بلکہ دوسرے اسٹیٹ میں جھارکھنڈ وغیرہ میں مدرسہ معہد انور کے نام سے ابھی بھی حضرت والا کا بہار اور جھارکھنڈ کا دورہ ہوا، اور اس علاقے کا اس مدرسے کا ہمارے یہاں بہت سارے وسائل موجود، بچوں کے پاس موجود، ماں باپوں کے پاس موجود، اچھا کپڑا پہننے کے لیے موجود، اچھے گھر رہنے کے لیے ان کو میسر، اچھا کھانا میسر ان کو۔ وہاں کے حالات جو یہ لوگ دیکھ کر آئے ہیں، وہاں چھت نہیں ہے ان کے سروں پر، چھپر ڈلا ہے، بارش میں پانی نیچے ایسے ہی آتا ہے، اور بچے ایک ایک ٹھیک دیکھ کے، میں نے بھی ویڈیوز دیکھی، میرا جانا بھی وہاں نہیں ہوا، لیکن ہمیں دیکھ کے دل کو ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ یہ بچے جو کچھ گیلی جگہ میں، ایسی کچی جگہ میں جہاں سے اونچی ہے وہاں پانی نہیں بھرا، بچے بیٹھ کے کلام پاک پڑھ رہے، دوسری نیچی جگہ پہ پانی بھرا ہے، ایسی جگہ پہ بھی ان لوگوں کا، ان حضرات کا فیض پہنچ رہا ہے۔ اور ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بالکل پاس میں اور ہمہ وقت ہمارے بیچ موجود ہونے کے باوجود ان حضرات کا اور ہمارے لیے اس طریقے کا انتظام کرنے کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پا رہے ہیں۔ اس چھوٹے سے اسکول میں بھی آپ کے بچوں کے لیے کسی فیسلٹی کی کوئی کمی موجود نہیں ہے۔ کلاسوں میں پنکھے جو انویٹر سے بھی چلتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے لیے کولر، ٹھنڈے پانی کی مشین، سارے کلاس روموں میں کولروں کا انتظام، اور ہر وقت ان حضرات کی یہ کڑھن کہ آپ وہاں کا کام ہمیں صحیح کر کے دے دیں۔ ہمارے سامنے جو پریشانیاں ہیں، سب سے بڑی پریشانی کہ ماں باپ کو اس تعلیم کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ المحمود پبلک اسکول آپ کے دوسرے اسکولوں سے اس لیے منفرد ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم ملازم پیدا نہیں کرتے۔ المحمود پبلک اسکول کا مقصد آپ کے بچوں کو ملازم بنانا نہیں، ہر فیلڈ میں آپ کے بچوں کو لیڈر اور رہبر اور رہنما بنانا ہے۔ تو المحمود پبلک اسکول بھی حضرت والا کی سرپرستی میں اسی مشن پہ رواں دواں ہے، اور ان بچوں کو جہاں عصری علوم، ہندی، انگریزی، سائنس، سماجک وگیان، میتھمیٹکس، نیتک شکشا وغیرہ، جہاں تمام تر سبجیکٹ جو دوسرے اسکولوں میں پڑھائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ کلام پاک کی تعلیم اور دینی معلومات، احادیث وغیرہ ان بچوں کو یاد کرائی جاتی ہیں۔ حضرت والا کی اس تشریف آوری پر ہم تمام اسکول کے اساتذہ کرام، بچوں کی طرف سے بھی حضرت والا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک بار آپ لوگ زوردار تالیوں سے استقبال کرتے ہیں۔